دوسری بات، ہمارے ہاں امام غزالی کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے جسے آپ کو گھر سے چکانا پڑے گا، اور خاص کر بیٹی کی صورت میں۔ یہ انتہائی گھٹیا اور سراسر غلط بات ہے، بلکہ یہ امام غزالی کا قول ہی نہیں۔ اور اگر امام غزالی کا قول بالفرض ہے بھی تو صحیح، تو حرف آخر تو نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ معتبر ہے امام غزالی سے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث روایت بھی نہیں۔ ایک بات بتائیں کہ اگر آپ زنا کریں گے تو اس میں آپ کی بیٹی کا کیا قصور ہے؟ آپ کے گناہ کی سزا آپ کی بیٹی کو کیوں ملے؟ مکافات عمل تو برحق ہے، لیکن ہر بندہ اپنے گناہ کی سزا خود اٹھائے گا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے دنیا میں پینک کریٹ کریں گے اس طرح کی من گھڑت باتیں کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کی 2 دفعہ وضاحت کی۔ اللہ پاک 1 دفعہ بھی کلیئر کر دیتا تو کافی تھا، اللہ نے لیکن 2 دفعہ وضاحت کی ہے کہ کوئی ایبیگلوٹی شک نہ رہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ فاطر آیت 18 میں اور سورہ نجم آیت 38 میں، کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین کرنا چاہیے اور من گھڑت باتوں پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی بات ہو اس کی انسان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ گویا کہ یہ اسلام میں ہے بھی یا نہیں، یا یوں ہی بس اسی طرح ہی۔ اب یہ کتنا بڑا پرانا قول تھا جسے ہم کافی ٹائم سے سنتے آ رہے تھے، اور یہ بہت ہی بڑا پرانا اور مشہور قول ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی ہو، کوئی بھی علم آپ کے پاس پہنچے، آپ اس کی تحقیق کریں کہ گویا کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں۔